دیگر بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی تحیرت العقول والافہام فی کبریاء ذاتہ ودل علی وحدانیتہ نظام و مصنوعاتہ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف المقربین وقدوۃ النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین خداۃ الدین وائمۃ المؤمنین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ درود بھیجیے گا۔ ایک بار پھر درود بھیجے محمد وآل محمد کے۔ دنیا کا ہر شخص چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، یعنی جو بھی آسمانی دین کا قائل ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے سارے اعمال خدا کی خوشنودی کے لیے بجا لاتا ہوں، میں کسی کا احترام کرتا ہوں تو یہ بھی خدا کی خوشنودی کے لیے، میں کسی کی پوجا کرتا ہوں، میں کسی کی عبادت کرتا ہوں، کسی سے محبت کرتا ہوں، کسی سے نفرت کرتا ہوں تو سب خدا کے لیے ہے، کیونکہ اگر وہ یہ نہیں کہتا تو پھر وہ دین الہی کا قائل نہیں۔ اس لیے جب عیسائیوں سے یہ کہا گیا، اہل نجران سے، کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس قدر احترام کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ اِنَّا نُعَظِّمُ مسیح حُبًّا للہ، کہ ہم مسیح سے محبت کرتے ہیں، کیوں؟ اس کی تعظیم کرتے ہیں، کیوں؟ خدا سے محبت کی خاطر۔ آپ بھی اسی طرح ہیں، اگر آپ سے پوچھا جائے آپ امیر المومنین سے محبت کیوں کرتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ خدا خوش ہوتا ہے اس سے محبت، کیونکہ حدیثیں موجود ہیں۔ ائمہ سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ جو خدا کی خاطر، کیونکہ امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کے متعلق رسول کی حدیث موجود ہے، اللہم انی احبہما، پروردگار میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ فَأَحَبِّ مَنْ أَحَبَّهُمَا، اور اس سے بھی محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرے۔ یعنی ہماری یہ محبت جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ خدا کی خاطر ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کی تعظیم کرتے ہیں خدا کی خاطر، یہود و نصارہ ان سے اگر پوچھیں تو وہ بھی یہی کہیں گے۔ قرآن میں یہ جملہ موجود ہے، قالت یہود والنصارى، درود بھیجیے گا محمد والے محمد یا بیٹھ جائیں بچے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قالت یہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ بھی یہی کہتے ہیں
کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ حتیٰ کہ آپ مشرکین سے یہ پوچھیں کہ آپ ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں، تو وہ بھی جواب میں یہی کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ ہم بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بت ہمیں خدا کے قریب کر دیں گے۔ یعنی ہر مذہب کا ماننے والا یہی کہتا ہے کہ میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں کہ خدا خوش ہو جائے، خدا راضی ہو جائے، ہم خدا کے قریب ہو جائیں۔ مسلمانوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اپنا ہر کام خدا کی خاطر کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر مجھ سے دعوی محبت ہے، خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میرا اتباع کرو۔ اگر میرا اتباع کرو گے، میری اطاعت کرو گے، تو پھر تو خدا تمہیں اپنا محبوب بھی بنائے گا، تمہاری خطاؤں سے بھی درگزر کر دے گا۔ یعنی مسلمانوں نے بھی یہی کہا تھا۔ تو لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو پھر ہمیں رسول کا اتباع کرنا ہوگا، اس کی اطاعت کرنی ہوگی، اس کی پیروی کرنی ہوگی۔ اور یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اطاعت کی پہلی منظر محبت ہے۔ اگر محبت نہیں ہے تو وہ اطاعت سچی نہیں ہے، وہ منافقت ہے۔ یعنی دل میں محبت نہیں ہے، زبان سے کہہ رہے ہیں ہم آپ کے پیرو ہیں، سورہ منافقین اسی بارے میں۔ اور محبت کی ابتدا معرفت ہے، کیونکہ جب تک آپ کو معرفت حاصل نہیں ہوگی، آپ کی محبت سچی اور پائیدار نہیں ہوگی۔ آپ نے کسی سے علم کی بنا پہ محبت کی، جب آپ کو معلوم ہوا یہ تو جاہل ہے، یہ تو ہم سے گیا گزرا ہے، تو آپ کی وہ محبت ختم ہو جاتی ہے، نفرت میں بدل جاتی ہے۔ آپ کسی سے اہل ثروت سے اس لیے محبت کر رہے تھے کہ اس کا بہت بڑا عہدہ ہے، میں اس کے قریب رہوں گا تو مجھے فائدہ دے گا، لیکن جو ہی آپ کو پتہ چلا کہ یہ تو کوئی اور ہے، یہ وہ نہیں ہے جو میں سمجھ رہا تھا، تو وہ محبت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا سچی محبت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ محبوب کی معرفت حاصل ہو جائے۔ اور ہم اپنی مسلسل گفتگو اسی پہ کر رہے ہیں کہ رسول کیا ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کا محبوب بننا ہے۔ اس نے شرط لگا دی تھی کہ میرے حبیب کا اتباع کرو، اور اطاعت اور اتباع اور پیروی اسی وقت صحیح ہو سکتی ہے جب محبت ہو، اور سچی محبت اسی وقت ہو سکتی ہے جب محبوب کی معرفت حاصل ہو جائے۔ یعنی پتہ ہو کہ یہ میرا محبوب کون ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس سے فضائل اور کمالات کیا ہیں، اس کا نام کیا ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ کا نام کیا تھا؟ یہ تو ہمیں سب کو معلوم ہے کہ رسول خدا کا نام محمد مصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ نام بڑا بابرکت ہے، رسول کا جو نام ہے بہت ہی بابرکت ہے۔ آج اس کی بات میں ہم اسی نام پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ ہماری ذمہ داریاں ہیں، اسی سلسلے میں چاہتا ہوں ان کو بیان کر دوں۔ دیکھیں، کچھ حقوق ایسے ہوتے ہیں جو اولاد نے ادا کرنے ہوتے ہیں، اگر نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے، جس کو آپ کہتے ہیں حقوق الوالدین۔ یعنی اگر اولاد والدین کا کہنا نہیں مانے گی، گویا کہ حق ادا نہیں کیا، والدین کے سامنے اف کیا، حق ادا نہیں کیا۔ تو جتنا انکار کرتا جائے گا اتنا ہی کیا ہے، گناہگار ہوتا جائے گا۔ جتنا احترام کرتا جائے گا اتنا ہی اس کی منزلیں بڑھتی جائیں گی۔ یہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ والدین کے حقوق ہیں جو بچوں نے ادا کرنے ہیں، لیکن دوسری طرف اولاد کے بھی حقوق ہیں جو والدین نے ادا کرنے ہیں۔
اگر والدین نے وہ حقوق ادا نہ کیے تو جس طرح اولاد گناہ گار بن جاتی ہے اسی طرح والدین بھی گناہ گار بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے حقوق کو جاننا چاہیے کہ ہم نے اولاد کے کون سے حق ادا کرنے ہیں۔ امیر المومنین کو رسول خدا مخاطب کر کے یہ فرماتے ہیں کہ یا علی حق الولد علی والدہ ان یحسن اسمہ وادبہ، بچے کے والدین پہ پہلا حق یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے اور اس کو ادب سکھائے۔ یعنی اگر کسی انسان نے اپنی اولاد کو ادب نہیں سکھایا، اس کو تعلیم نہیں دی، اس کو نیکی کے متعلق نہیں بتایا، تو قیامت کے دن وہ والدین جواب دے ہوں گے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، یقیناً وہ والدین گھاٹے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا۔ کون سے لوگ ہیں جو اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں؟ آپ کو کتنے افراد ایسے نظر آتے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو گولی مار دی ہو، گلا گھونٹ دیا؟ کتنے دنیا میں آپ کو ایسے نظر آئیں گے؟ ہزاروں میں کوئی ایک آدھ۔ جبکہ یہ سورہ انعام میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قد خسر الذین قتلوا اولادہم، یقیناً گھاٹے میں ہیں وہ لوگ جو اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہیں۔ لیکن جو گولی مار کے ہلاک کرتا ہے وہ تو جانتا ہے کہ میں قتل کر رہا ہوں، جبکہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ سفہن بغیر علم، قتل تو کر رہا ہے، دیکھو کہیں ہم اس میں نہ آ جائیں آیت میں۔ یعنی وہ قتل کر رہا ہے لیکن اس کو شعور نہیں ہے، یعنی اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ واقعی میں قتل کر رہا ہوں۔ یعنی وہ یہ سمجھ رہا ہے میں تو اس کو پال رہا ہوں، میں تو اس کو آگے بڑھا رہا ہوں، لیکن آیت کیا کہہ رہی؟ وہ قتل کر رہا ہے اس کو۔ یہ کون سے والدین ہیں؟ جو اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتے۔ جو تربیت نہیں کرے گا وہ یوں ہی سمجھے کہ اپنے اولاد کو قتل کر رہا ہے، اور قاتل کا آپ کو پتہ کیا گناہ ہے؟ فجزاؤ جہنم، جس نے کسی مومن کو قتل کیا اس کی جزا جہنم۔ تو یہ جو اولاد کیا ہے اس کی تربیت جو ہے روایات کی روح سے اس کے پیدا ہونے سے پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ ہم یہ نہ سمجھے اب چلو بچہ تھوڑا بڑا ہوگا، بعض اوقات ہم یہی کہتے ہیں ابھی تو چھوٹا ہے کوئی بات نہیں، تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو پھر سمجھا لیں گے۔ نہیں، اس کی تربیت تو پیدا ہونے سے پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی روایات نے آپ کو بتایا ہے آپ نے کس طرح اپنی بیگم کے پاس جانا ہے۔ ٹھیک نا، بسم اللہ پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے، بات نہیں کرنی، کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ممکن ہے تمہارا بچہ اندھا پیدا ہو۔ اگر تم نے اس طرح نہ کیا تو ممکن ہے تمہارا بچہ جو پیدا ہو معذور ہو، اس کا کوئی عضو ناقص ہو جائے۔ ممکن ہے کہ آپ کا بچہ کیا ہے قوت سماع سے محروم ہو جائے، کیونکہ یہ ایسی باتیں جو یہاں بیان نہیں کی جا سکتی۔ آپ ان کتابوں کو دیکھیں جہاں لکھا ہوا ہے کہ کس انداز سے میاں بیوی نے رہنا ہے تاکہ ہمارے بچے صحیح و سالم بچے۔ اگر ہم بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، وہ حرام غذا کھا رہی ہے تو اس کا اثر بچے پہ پڑے گا۔ اگر ماں کے پیٹ میں ہے اور ماں جو ہے قرآن پڑھنے کی بجائے فلم دیکھ رہی ہے، گانے سن رہی ہے، تو اس کا اثر بچے پہ پڑے گا۔ یعنی ان چیزوں کا ہم خیال نہیں رکھتے، اور بچہ بڑا ہو کے ہماری نافرمانی کرتا ہے تو ہم اس کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، حالانکہ اس میں آدھے سے زیادہ قصور ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں، وضو کر کے جائیں، جو بچہ پیدا ہو اس کو حلال کھلائیں، ماں کے پیٹ میں جب ہے ماں قرآن پڑھے، حدیثیں پڑھے، تلاوت ایسے لگا دے، خود نہیں پڑھ رہی، اس کے سارے اثرات منتقل ہوں گے اس بچے پہ۔ اور یاد رکھیں جس نے صحیح تربیت نہ کی
وہ قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم من النار، یعنی قرآن یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، یعنی اگر ایک انسان ہے خود نیک ہے، کوئی اس کی نماز قضا نہیں ہوئی، کوئی اس نے روزہ نہیں چھوڑا، ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتا رہا ہے، ہمیشہ حلال و حرام کا خیال رکھتا رہا ہے، لیکن اگر اس نے اولاد کی طرف توجہ نہیں دی تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا، قوا انفسکم واہلیکم من النار وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، بچوں کو بھی بچاؤ، کہ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے اور جس پہ سخت ملائکہ ہے، بچاؤ اس سے، وگرنہ کیا ہے، اگر تربیت نہیں کی تو پوچھا جائے گا۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، وہ کہیں گے کیوں ہمیں جہنم کی طرف بھیجا جا رہا ہے؟ کہ اس لیے تمہیں جہنم کی طرف بھیجا جا رہا ہے کہ تمہارے گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں۔ تو وہ کہیں گے اگر ہم ان گناہوں کی وجہ سے جہنم کے حقدار ہیں تو پھر ہمارے والدین کو ہمارے ساتھ بھیجو، انہوں نے کبھی ہمیں اس طرح متوجہ نہیں کیا، خود تو نیکیاں کرتے تھے لیکن ہمیں کبھی بھی نہیں کہا تھا نماز پڑھو، قرآن پڑھو، روزہ رکھو، اچھے کام کرو۔ دنیا میں تو انہوں نے ہمیں پہنچا دیا، بڑا بڑا عہدے ہمیں مل گئے، اس کا خیال رکھتے لیکن کبھی اس کی طرح متوجہ نہیں کیا بھئی قرآن بھی پڑھنا، تو اللہ کہے گا ان کے والدین کو بھی ان کے ساتھ بھیجو۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ ان کو جنت میں بھیجو۔ کیوں جنت میں بھیجا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ تمہاری نیکیاں زیادہ ہیں۔ تو کہیں گے کہ اگر پروردگار ان نیکیوں کی بنا پہ ہم جنت کے مستحق ہیں تو ہمارے والدین کو بھی ہمارے ساتھ بھیجا جائے، کیونکہ ان نیکیوں کی ترغیب انہیں نے ہمیں دلائی تھی، وہ ہمیں کہتے تھے اچھے کام کیا کرو، تو اللہ کہے گا ان کے والدین کو بھی ساتھ بھیجو۔ لہٰذا اگر ہم گھر میں سہولیات لا کے رکھ دیتے ہیں، کیبل بھی ہے، انٹرنیٹ بھی ہے، ٹی وی بھی ہے، سب کچھ ہے، بھئی ہم تو بچوں کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، آرام پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن کبھی مڑ کے نہیں پوچھا کہ وہ دیکھ کیا رہا ہے، تو اس کا وبال کیا ہے ہمارے اوپر بھی آئے گا۔ لہذا اگر ہم ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر خود بھی نیکیاں کریں اور اپنی اولاد کے بھی متوجہ رکھیں کہ وہ بھی نیکیاں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو ایک شخص روتا ہوا رسول خدا کے پاس آ گیا کہ یا رسول اللہ، ہم تو بڑی مشکل سے خود کو آگ سے بچا رہے تھے، اب یہ دوسری ذمہ داری بھی آ گئی کہ گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ، ہم کیسے ان کو بچائیں؟ تو رسول خدا نے یہ بات کی کہ دیکھو تمہارا کام انہیں سمجھانا ہے، اگر تمہارا کہنا انہوں نے مان لیا اور نیک رستے پہ آ گئے تو تم بھی کامیاب، وہ بھی کامیاب، اور اگر تم نے توجہ دی، تم نے انہیں کہا لیکن انہوں نے تمہاری بات نہ مانی، تمہاری ذمہ داری ادا ہو گئی، اب ان کا وبال ان کے اوپر آئے گا۔ تو لہٰذا ہم ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ تو پہلی چیز جو والدین کا حق ہے وہ یہ کہ ہے تربیت۔ دوسرا حق کیا ہے؟ ان یحسن اسمہ، کہ اس کا اسم جو ہے، اس کا نام جو ہے وہ صحیح رکھے۔ بعض اوقات ہم نام دیکھتے ہیں، رسالوں میں دیکھ لیا، ٹی وی میں دیکھ لیا، اس وہی نام رکھ دیا، پتہ نہیں اس کا معنی کیا ہے۔ یعنی اگر اس طرح کا کوئی ہم نام رکھ دیا جو شریعت کے منافی ہے، جس میں شریعت نہیں جھلکتی، تو پھر اس کا بھی کیا ہے پوچھا جائے گا۔ کہتے ہیں وہی بچہ قیامت کے دن گریبان پکڑ لے گا کہ میرا نام یہ کیوں رکھا گیا۔ تو لہذا نام رکھتے وقت ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور معصوم یہ فرماتے ہیں کہ بچوں کے نام انبیاء والے اور ہمارے والے رکھا کرو، اور یہ نام تمہیں فائدے بھی دیں گے۔ ایک شخص آیا، اسحاق بن عمار، امام صادق علیہ السلام کا صحابی،
کہتا ہے یبن رسول اللہ، اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے۔ کہ مبارک ہو، اللہ تسمی ہے محمد، تو اپنے بیٹے کا نام محمد کیوں نہیں رکھتا؟ کہ یبن رسول اللہ، میں نے یہی نام رکھا ہے محمد۔ تو امام صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ تو نے اگر محمد نام رکھا ہے لا تسبی ہے ولا ضربن، اگر تو نے زندگی میں نہ کبھی اسے مارا، نہ تو نے کبھی اس کو گالی دی، جعلہ اللہ لکا قرۃ عین فی حیاتک فخلف صدق بعدک، اگر تو نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے اور تو اس کو گالی بھی نہیں دیتا اور تو اس کو مارتا بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس تیری زندگی میں اس کو تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا، اور اس تیرے مرنے کے بعد بھی تیرا نامہ اعمال کھلا رہے گا، یہ جو بھی نیکیاں کرے گا تیرے نامہ اعمال میں درج ہوگا، کہ اگر تو نے اس کا نام محمد رکھ دیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اتنا بابرکت نام ہے۔ ہماری کتب جو کتب اربع جن کو آپ کہتے ہیں، یعنی جو ہماری احادیث کا مجموعہ ہے، الکافی، الاستبصار، التہذیب، من لا یعذر فقیہ، یہ وہ کتابیں ہیں جو امام زمانہ کی غیبت صغریٰ کے قریب قریب لکھی گئی تھی۔ ان چاروں کے چاروں مصنفین کا نام محمد ہے۔ یہ آپ کی بہار الانوار جو حدیث کی مشہور کتاب ہے، جو آپ کو معلوم ہے، اس کے مصنف کا نام بھی محمد باقر ہے۔ یعنی حتیٰ کہ ہمارے حوزہ علمیہ میں یہ بات مشہور ہو جاتی تھی کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا فقیہ بنے، محدث بنے، حدیث سے اس کو یاد رکھے، تو اس کا نام محمد رکھ دو۔ اور ایک اور روایت یہ ہے کہ جس کے بچے نہ ہو رہے ہوں، بعض اوقات ہوتے ہیں نا لوگ بچے نہیں ہو رہا، کافی عرصہ ہو گیا شادی کا، روایت کہتی ہے اگر وہ منت مان لے کہ اگر خدا نے مجھے بیٹا دیا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا، تو خداوند کریم اس کو اولاد دے دیتا ہے۔ اتنا بابرکت ہے یہ نام۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ المستدرک، مستدرک الوسائل کتاب کا نام ہے، اس کے مصنف ہیں محدث نوری۔ انہوں نے یہ روایت لکھی ہے اس میں کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس کا نام محمد ہوگا، پروردگاروں سے یہ کہے گا کہ بندہ خدا، تو نے اپنا نام محمد رکھا تھا لیکن تجھے گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آئی کہ اللہ کے حبیب کے نام پہ تو نے اپنا نام رکھ دیا، پھر تو گناہ کرتا رہا، لیکن مجھے خدا کو یہ شرم آتی ہے نام تیرا محمد ہو اور میں تجھے جہنم میں بھیج دوں، میں تو اسے اسی نام کے صدقے میں معاف کر دیتا۔ یہ محمد کے نام کی برکتیں ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں بلاتے ہیں بیٹے کو، بلائیں گے محمد، ذہن میں کیا آئے گا؟ ایک اور واقعہ سنا دوں، عدت الطائی، ایسا ہم اپنے موضوع کی طرف آ رہے ہیں۔ ابن فہد کی کتاب ہے عدت الدائی، بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ زلیخا کا نام سنا ہوا ہے نا، یہ آئی تھی حضرت یوسف کو ملنے۔ کس وقت؟ جب حضرت یوسف تخت نشین ہو گئے تھے، یعنی مصر کی سلطنت ان کے پاس آ گئی تھی، تو یہ اندر جانے کے لیے جانے لگی، تو وہ جو نگہبان ہوتے ہیں جو دربار کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا تو نے یوسف کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، اب کس منہ سے اس کے ملنے جا رہی ہے؟ تو کہا جو اللہ سے ڈرتا ہے مجھے اس سے ڈر نہیں لگتا، یوسف اپنے رب سے ڈرتا، لہذا مجھے اس سے خوف زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے اجازت دے دی، یہ چلے گئے۔ اب حضرت یوسف تخت پہ بیٹھے ہیں، یہ سامنے کھڑی ہے، آپ کو پتہ نا یہ بادشاہ کی بیوی تھی، بیٹی بھی بادشاہ تھی، بیوی کی بادشاہ تھی۔ اس نے وہاں جا کے یہ کہا الحمدللہ الذی جعل
ملوکا عبدن بمعصیتہم، تعریف ہے اس خدا کی کہ جس نے بادشاہوں کو نافرمانی کی وجہ سے غلام بنا دیا، اور جس نے غلاموں کو اپنی اطاعت کی وجہ سے بادشاہ بنا دیا۔ یعنی حضرت یوسف عبد بن کے آئے تھے مصر میں، اطاعت خداوندی کی، اللہ نے بادشاہ بنا دیا۔ یہ بادشاہ کی بیوی تھی، کہہ رہے نافرمانی کی، اب میں غلاموں کی طرح کھڑی ہوں تیرے سامنے۔ تو حضرت یوسف نے پوچھا تو مجھ پہ اتنی مرتی کیوں تھی؟ کیوں تم مجھ سے اتنا عشق کرتی تھی؟ کہا تیرے حسن و جمال نے مجھے دیوانہ کر دیا تھا، تو اتنا خوبصورت تھا اس لیے میں تیرے ساتھ عشق کرتی تھی۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ اگر تو آخری نبی کو دیکھ لیتی جو حسن و جمال میں، سیرت و کردار میں اور صورت میں مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اگر تو اس کو دیکھ لیتی تو پھر تیرا حال کیا ہوتا؟ یعنی یہ دیکھو گلیوں میں دیوانی ہو کے چلتی تھی حضرت یوسف کے پیچھے۔ حضرت یوسف اس کو لفٹ نہیں کرواتے تھے، اسے بھاگتے تھے، یعنی یہ حضرت یوسف آگے بھاگتے تھے، پیچھے پیچھے چلتی تھی۔ تو حضرت یوسف اسی بنا پہ کہہ رہے ہیں کہ تم میری اتنی دیوانی تھی صرف میرے حسن کو دیکھ کے، اگر تو آخری رسول کو دیکھ لیتی تو پھر تیرا کیا حال ہوتا؟ کہتی کیا نام ہے اس کا؟ کہا اس کا نام محمد ہے۔ صلی علی محمد۔ جب سنا نا اس کا نام محمد ہے، کہتی ہے یوسف تو سچ کہہ رہا ہے، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، اور یہی جملہ کہہ کے یہ جانے لگی۔ یعنی اب حضرت یوسف کی طرف دیکھ نہیں رہی کہ یوسف تو سچ کہہ رہا ہے، تو نے نام محمد لیا، میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی، اب خدا حافظ۔ اب زلیخا آگے جانے لگی کہ جبرائیل نازل ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے یوسف ہم نے اس نام کے صدقے میں اس یوسف سے اس نے محبت کر لی، محمد سے، میں نے اس کی پچھلی سارے گناہ معاف کر دیا اور میں نے اس کو پاک و پاکیزہ کر دیا۔ اے یوسف میں تجھے حکم دیتا ہوں اب تو نے عقد کرنا ہے زلیخا سے۔ یعنی یہ نام محمد کی برکت تھی کہ کبھی یوسف آگے تھے تو زلیخا پیچھے ہوتی تھی، اب زلیخا آگے آگے ہے، یوسف پیچھے پیچھے ہے۔ کس وجہ سے یہ مرتبہ ملا؟ اس لیے کہ رسول خدا سے محبت ہوگی۔ درود بھیجیے گا محمد صلی علی محمد۔ یہ نام جو ہے یہ آپ کی دنیاوی مشکلیں بھی حل کر گا، آخرت بھی، بس اعتقاد ہونا چاہیے۔ المستدرک حاکم نیشاپوری اہل سنت کے ہیں، انہوں نے یہ روایت لکھی ہے کہ رسول خدا یہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا پروردگار انی اسألک باسم محمد لما غفر، اے پروردگار میں تجھے محمد کا واسطہ دیتا ہوں تو میری خطا کو معاف کر دے۔ اللہ نے کہا اے آدم تو نے محمد کو پہچانا کیسے؟ لم اخلق ہو، ابھی تو میں نے اس کو جسمانی پیکر میں ڈالا ہی نہیں ہے، یعنی ابھی تو محمد اس جسمانی پیکر میں آئی ہی نہیں ہے، تو نے کیسے پہچانا اور کیسے تجھے پتا چلا کہ یہ میرا محبوب ہے اور اس کے واسطے کو میں رد نہیں کرتا؟ تجھے کیسے پتا چلا؟ کہ جب تو نے مجھے خلق کیا فَنَفَخْتَ فِيَّ مِن رُوحِكَ، جب تو نے مجھے خلق کیا تو نے میرے اندر اپنی روح پھونکی، میرے جسم میں حرکت پیدا ہوئی، فَرَفَعْتُ رَأْسَ، تو میں نے اپنے سر کو بلند کیا، فَرَأَيْتُ عَلَىٰ قَوَامِ الْعَرْشِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ
محمد الرسول اللہ، کہ جب میرے جسم میں حرکت آئی، میں نے سر بلند کیا تو میں نے عرش کے قوام پہ، عرش کے ستون پہ یہ دیکھا کہ وہاں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو جب میں نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے نام کے بعد محمد کا نام لکھا ہے تو ضرور یقیناً یہی محمد سب سے افضل بھی ہے اور اللہ کو سب سے محبوب بھی ہے، اس لیے میں نے اس کا واسطہ دیا اور تو نے میرے گناہ کو معاف کر دیا۔ یہ استدلال کس نے کیا؟ آدم علیہ السلام نے، کہ چونکہ اللہ کے بعد محمد کا نام آیا ہے تو لہذا یہ محمد افضل ترین انسان بھی ہے اور محبوب ترین انسان بھی۔ اب دوسری روایت سنیں، حنفی زرندی یہ اپنی کتاب درر السبتین، نظم و درر السبتین میں یہ روایت لکھتے ہیں، ہماری کتاب نہیں ہے، اس میں یہ روایت لکھتے ہیں کہ رسول خدا یہ فرماتے جب میں معراج پہ گیا تو اللہ تعالیٰ نے یعنی معراج میں مجھے آیات دکھائیں، اس پہ اب بات ہو چکی، میں نے جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی، عرش بھی دیکھا اور بھی ملکوت دیکھے۔ تو جب میں ساری سیر کر کے واپس آ رہا تھا تو جبرائیل نے مجھے یہ کہا کہ آپ نے جنت پہ جو لکھا ہوا تھا وہ پڑھا ہے کہ جنت کے دروازے 8 ہیں، ہر دروازے پہ 4 کلمے لکھے ہیں، خیر من الدنیا وما فیہا، یہ ایسے کلمات ہیں جو دنیا اور اس سے جو بھی خزانے موجود ہیں سب سے بہتر ہے۔ رسول خدا نے کہ چلو میں دیکھتا ہوں۔ کہتے جب میں گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ اب وہی استدلال آدم والا ذہن میں رہے کہ آدم نے محمد مصطفیٰ کی افضلیت پہ کیسے استدلال کیا تھا۔ آدم کوئی عام انسان نہیں ہے، اس وقت کا سب سے بڑا عالم ہے، پہلا خلیفہ ہے، پہلا نبی ہے، پہلا مصطفیٰ ہے۔ جب وہ استدلال کر رہا ہے اپنے علم کی بنا پہ کہ اللہ کے بعد جس کا نام آیا وہ سب سے زیادہ افضل ہے، اب اس حدیث میں رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ جب میں پلٹا میں نے جنت کے دروازے پہ کیا دیکھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ بس اسی استدلال کو سمجھو، جس طرح آدم نے یہ کہا اللہ کے بعد محمد آیا تو محمد سب سے افضل، اب محمد کے بعد علی آیا تو علی سب سے افضل۔ پہلی ذات برائے خوشنودی آقا مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد۔ اس روایت سے 2 چیزیں سمجھ میں آئیں۔ ایک تو وہی جو ہمارے بابا آدم نے استدلال کیا کہ جیسے جیسے ترتیب ہوگی اسی طرح افضلیت آئے گی، افضل ترین ذات اللہ کی، اس کے بعد رسول خدا کی، اس کے بعد امیر المومنین کی، کیونکہ جنت کے دروازے پہ 8 دروازے ہیں اور یہ جملہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی۔ اچھا جب ہم سے کہتے ہیں نا کیوں جملہ بولتے ہو، جب رسول خدا نے اپنے ساتھیوں کو بتایا ہوگا تو یہ جملہ بولا ہوگا یا نہیں ہوگا کہ میں نے یہ دیکھا ہے؟ اب رسول خدا عبداللہ ابن مسعود کو بیان کر رہے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے، اب عبداللہ ابن مسعود دوسرے کو بتا رہا ہے کہ رسول خدا کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا ہے۔ یعنی یہ کہنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ صحابی بھی کہا کرتے تھے، رسول خدا بھی کہا کرتے تھے، لہٰذا اگر ہم آج علی ولی اللہ کہہ دیتے ہیں یہ سنت رسول ہے، کوئی نئی بات نہیں جو ہم نے اپنی طرف سے کر لی۔ تو بات ہم کر رہے تھے رسول خدا کے نام پہ۔ یاد رکھیں، کوشش کیا کریں کہ یہ نام زبان پہ نہ آئے، جب خود رسول خدا کا نام لینا کوئی نہ کوئی لقب لے۔ اگر زبان پہ آتا ہے یا آپ سنتے ہیں فوراً درود پڑھا کریں، کیونکہ رسول خدا یہ کہتے ہیں البخیل کل البخیر، سب سے بڑا بخیل، سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جو میرا نام سنتا ہے پھر مجھ پہ درود نہیں بھیجتا۔
اس کا مطلب ہے جو کثرت سے درود بھیجے پھر وہ کیا ہو گیا؟ جو نہیں بھیجتا وہ بخیل ہو گیا، جو کثرت سے بھیجتا ہے وہ جواد ہو گیا۔ اور میں نے پچھلی مجلس میں یہ عرض کیا تھا، یہ سخاوت اللہ کو بڑی پسند ہے، اسی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے حاتم طائی کو معاف کر دیا، کیونکہ یقی سخی ہے، کثرت سے درود بھیجا کرو تمہارا نام جوادین میں آ جائے گا۔ اور اس کا فائدہ بھی بہت ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، من لم یقدر ان یکفر ذنوبہ، یعنی اگر کوئی شخص اتنا گناہوں میں ڈوب گیا ہے کیا وہ نیکی نہیں کر پا رہا، یعنی نشہ ہو گیا اس کو گناہوں کو چھوڑ نہیں سکتا، تو کیا کرے؟ فَلْيَكْسُرِ الصَّلَاةَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وہ کثرت سے محمد و آل محمد پہ درود بھیجے، یہ درود جو ہے اس کے گناہوں کو ایسے ہی ختم کر دیتی کہ ایسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی، یعنی وہ پلٹ کے نیکیاں کرنے لگے گا۔ اور ایک رسول خدا نے یہ فرمایا، یا علی ابشرو کا، علی میں تمہیں ایک بشارت دوں، ایک خوشخبری دوں؟ کہ یا رسول اللہ اب جب بھی بات کرتے ہمارے لیے بشارت ہی ہوتی۔ کہ اخبرنی جبرائیل ان الرجل من امتی اذا صلی علی واتبع بالصلاۃ علی اہل بیتی، کہ جبرائیل نے مجھے آ کے بتایا ہے کہ جب میری امت میں سے کوئی شخص مجھ پہ درود بھیجتا ہے اور اس درود میں میرے اہل بیت کو بھی شامل کرتا ہے، فتحت لہ ابواب السماء، تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وصلی علیہ ملائکۃ سبعین صلاۃ، جب یہ ایک دفعہ مومن درود بھیجتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تمام کے تمام ملائکہ، یعنی آسمان کے ملائکہ بھی زمین کے بھی ملائکہ، یہ سارے کے سارے اس بندے پہ 70 دفعہ درود بھیجتے ہیں۔ صلی اللہ محمد یعنی یہاں آپ ایک دفعہ درود بھیجیں گے، کل کائنات کے ملائکہ 70 دفعہ درود بھیجیں گے۔ جب ملائکہ درود بھیجتے ہیں وہ ہوتا کیا ہے؟ یعنی ملائکہ آپ کے درود بھیجے کیا ہوتا ہے؟ ملائکہ کے درود کا پڑھنا کا ہوتا ہے یعنی استغفار کرتے ہیں، یعنی آپ درود بھیجتے ہیں وہ آپ کے لیے استغفار شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے آگے جملہ یہ ہے، ان کان مذنبا خطأ، اگر درود بھیجنے والا گناہگار ہے، ٹھیک ہے، جو ہی درود بھیجے گا اس کے گناہ زائل کر دیا جائیں گے۔ رسول کتنی دفعہ بھیجے؟ آپ ایک دفعہ بھیجیں تو کتنے دفعہ بھیجا جاتا ہے؟ 70 دفعہ۔ اب خداوند کریم ملائکہ سے یہ کہتا ہے، یا ملائکتی انتم تصلون علیہ 70 مرہ، اس بندے نے ایک دفعہ درود بھیجا ہے اور تم نے اس پہ 70 دفعہ درود بھیجا ہے، میں خالق کریم ہوں، تم نے 70 دفعہ بھیجا ہے، میں 700 دفعہ درود بھیجوں گا اس پہ۔ یہ اللہ درود بھیجے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کا درود بھیجنے کا مطلب ہے گناہوں کو معاف کر دینا۔ یہ میرا استدلال نہیں ہے، یہ سورہ احزاب کا استدلال ہے۔ یعنی جب یہاں آپ درود بھیجتے ہیں، آپ پہ ملائکہ بھی درود پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی درود پڑھ رہا ہوتا ہے۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، یعنی وہ تم پہ درود پڑھ رہا ہے، اس کے ملائکہ تم پہ درود پڑھ رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، یعنی اللہ اور ملائکہ کیوں درود پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ تمہیں ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے جایا جائے۔ یعنی اللہ آپ کو کہاں سے نکالے گا؟ ظلمات سے۔ آیت کرسی بھی آتی ہے نا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ ظلمات سے نکال کے، مومن کیا طریقے میں ہوتا ہے؟ ایمان نور ہے یا ظلمت ہے؟ ایمان نور ہے نا، تو جب آپ مومن ہیں تو اس کا مطلب آپ نور میں ہیں۔ جب آپ نور میں ہیں تو پھر اللہ آپ کو نکال کہاں سے رہا ہے؟
اللہ تو یہ کہہ رہا ہے ظلمات سے نکال رہا ہوں، اور مومنین کو کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ کافرین کو نکال رہا ہوں، یعنی جو مومن ہیں ان کو اللہ ظلمات سے نکال رہا ہے۔ اور جنہوں نے اپنا ولی طاغوت کو مانا، اللہ کو نہیں مانا، یخرجہم من النور الی الظلمات، اللہ ان کو نور سے نکالتا ہے، ظلمات کی طرف لے جاتا ہے، یعنی وہ بھی ہیں صاحب ایمان۔ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ نور میں ہے، اب شیطان کو انہوں نے ولی مانا تو اور شیطان نے اس کو نور سے نکال دیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی سوچنے والی بات ہے نا، یعنی یہ کیا مطلب ہے؟ ہم تو مومن ہیں، ہم تو نور میں ہیں، پھر ہمیں کہاں سے نکالا جا رہا ہے؟ اور وہ نور میں موجود ہیں، ان کو کیسے ظلمات میں پہنچایا جا رہا ہے؟ تو اس کی وضاحت کی آپ کے چھٹے امام نے۔ محمد جو علم خدا سے لے کے آتا ہے وہی خدا کی بات کو صحیح سمجھ سکتا ہے۔ جب امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا ابن رسول اللہ، ہم تو پہلے ہی نور میں ہیں، تو پھر ہمیں اللہ کہاں لے جا رہا ہے؟ کون سے ظلمات ہیں جس میں ہم موجود ہیں کہ اللہ ان ظلمات کو نکال رہا ہے؟ کہ من الظلمات الذنوب الی النور التوبہ، کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے، جب کوئی جھوٹ بولتا ہے، جب کوئی غیبت کرتا ہے تو وہ ظلمات میں آ جاتا ہے، پھر جب یہ اللہ کو اپنا ولی مان لیتا ہے تو اللہ اس کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، یہ توبہ کرتا ہے، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ نور میں آ گئے ہو تم اب۔ اور دوسرے کیا؟ وہ ایمان میں تھے، نیکیاں کر رہے تھے، لیکن جو ہی طاغوت کو ولی مان لیا، انہوں نے اس ایمان سے ان کو نکالا اور ظلمات میں پہنچا دیا۔ تو جب آپ درود بھیجتے ہیں تو وہ جو گناہوں کے ظلمات ہیں جن میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں تو اللہ وہاں سے نکال دیتا ہے۔ والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہ اللہ ہے جو درود کے ذریعے تمہیں ظلمات سے نکال دیتا ہے اور نور میں پہنچا دیتا ہے۔ درود بھیجیے گا محمد وعلی محمد۔ اتنی برکت ہے اس میں۔ یمن کا ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا، محبوب تھا رسول خدا، یعنی رسول خدا کو اس کو سے عشق تھا، اس سے محبت تھی بڑی، تھا غریب سا آدمی۔ تو یمن سے آیا، سرخ اونٹنی پہ سوار تھا، ظاہر ہے جب رسول سے وہ محبت کرتا تو رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب دیکھا میرا محبوب آ رہا ہے، میرا محب آ رہا ہے، تو رسول خدا نے اٹھ کے اس کا احترام کیا، بڑا پیار کیا اس سے۔ اب کچھ جلنے والے بھی ہوتے ہیں، اب انہوں نے ہم تو سارا دن ساتھ رہتے ہیں، ہمارا احترام اتنا نہیں ہو رہا، یہ بددعا آیا، اس کا اتنا احترام شروع کر دیا رسول نے۔ اب وہ کیا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، جس سے آپ اتنی محبت کر رہے ہیں یہ تو چور ہے۔ کہ کیسے چور ہے؟ کہ یہ جس اونٹنی پہ سوار ہو کے آیا یہ اس کی اپنی نہیں ہے، چوری کر کے آیا۔ کہ گواہ ہے تمہارے پاس؟ تو اس جیسے اور بھی تھے، انہوں نے بھی گواہی دینی شروع کر دی کہ یہ چور ہے۔ تو جب گواہی مکمل ہو گئی، امیر المومنین سے کہا اسے اونٹنی لے لو۔ اب اس نے کچھ پڑھنا شروع کیا، سر جھکا ہوا، اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں کہ وہ اونٹنی بول پڑی، والذی بعث بالحق نبیا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھے برحق نبی بنا کے بھیجا ہے، مجھے اس نے چوری نہیں کیا بلکہ یہی میرا مالک ہے۔ تو اس وقت رسول خدا نے اس آدمی سے پوچھا تو نے کیا کہا تھا کہ یہ اونٹنی تیری گواہی دے رہی ہے؟ کہا میں نے اللہ سے یہ کہا تھا، پروردگار تو ہی ہے میرا خالق ہے، اس پوری کائنات کو تو خلق کرنے والا ہے، اس خلقت میں کوئی تیرا شریک نہیں ہے، اے پروردگار میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اس عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے، میں تو اس سے ایک درخواست کرتا ہوں۔ وہ درخواست کیا کی اس نے؟ کہا اے پروردگار میں تو اس سے درخواست کرتا ہوں کہ محمد و آل محمد پہ درود بھیج اور اس درود کے صدقے میں مجھے اس الزام سے بری کر دے۔ یعنی وہ سمجھتا تھا والذی یصلی علیکم،
یہ جو الزام مجھے پہ لگا رہا ہے، یہ جو طریقی میں مجھے دھکیلا جا رہا ہے، اگر اللہ نے درود بھیج دیا تو پھر اس طریقی سے مجھے نکال دیا جائے گا۔ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں پروردگار تو درود بھیج اور مجھے اس طریقے سے نکال دے۔ تو رسول خدا کہتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے برحق نبی بنا کے مجھے بھیجا، جب بھی تم پہ کسی کا جھوٹا الزام لگے وہ اللہ کے سامنے یہی جملہ کہہ دے، محمد و آل محمد کا واسطہ دے، اللہ اس الزام سے اس کو بری کر دے گا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا یا اللہم صلی علی محمد۔ یہ ہے جب بھی مشکلات ہیں، جھوٹے الزام لگیں، بغیر کسی وجہ سے کسی معاملے میں پھنس جاؤ، کثرت سے درود بھیجا کرو، پھر دیکھو اللہ آپ کو کیسے نکالتا ہے۔ رسول خدا، آج تو اسی نام پہ ہماری گفتگو ہو گئی ہے، نام ہی ایسا ہی ہے، محمد انی باریت الباریہ امی حمزہ و اخی جعفر تیار۔ رسول خدا صبح کی نماز پڑھنے آئے، نماز کے بعد اپنے ساتھیوں سے یہ کہتے ہیں کہ آج صبح میں نے ایک خواب دیکھا، اپنے خواب میں میں نے اپنے چچا حمزہ کو اور اپنے بھائی جعفر تیار کو دیکھا۔ جعفر تیار کا نام سنا ہو نا، امیر المومنین کے چھوٹے بھائی۔ میں نے ان دونوں کو دیکھا ہے، جنت میں بیٹھے ہیں، آگے ایک تشت رکھا ہوا ہے، اس میں کھجوریں ہیں، یہ کھاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد وہ تشت انگوروں میں بدل جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد کسی اور پھل میں بدل جاتا ہے۔ یعنی اس سے یوں مت سمجھ آتی ہے کہ جو وہ خواہش کرتے ہیں تشت میں وہی چیز آ جاتی ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے اصل میں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان رکھتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، فی روضات الجنات، وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، وَلَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ اللَّهِ وَذَلِكَ فَوْزُ الْكَبِيرُ۔ یعنی صاحبان ایمان اور صاحبان عمل جنت میں ہوں گے اور ان کے پاس ہر وہ شے ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو حضرت یہی کہہ رہے ہیں گویا کہ ان کو بہت بڑی کامیابی مل گئی ہے، جس کی بنا پہ اللہ ان کی خواہش کے مطابق نعمتیں بدل رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کو یہ اتنا بڑا اجر کہ اللہ آپ کی خواہش کا احترام کر رہا ہے کیسے ملا؟ یہ دونوں کے معمولی شخصیات نہیں ہیں، حضرت حمزہ بھی شہید ہیں، حضرت جعفر تیار بھی شہید ہیں، یعنی سید الشہداء کہا گیا حضرت حمزہ کو، اور حضرت جعفر کو یعنی پر دیے گئے۔ تیار اس لیے کہا جاتا ہے کہ ملائکہ کے ساتھ اڑتے ہیں جنت میں، کیونکہ جنگ میں ان کے موتہ میں بازو قلم ہو گیا، تو اللہ نے ان کو پر عطا کی۔ اب دونوں شہید بھی ہیں، شہید کا کتنا بڑا رتبہ ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں، دونوں مہاجر بھی ہیں، یعنی مدینہ کو چھوڑا انہوں نے، مکہ کو چھوڑ کے مدینہ آئے تھے، حبشہ گئے تھے، دونوں شہید بھی ہیں، یعنی مجاہد بھی ہیں، شہید بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، اور اللہ تعالی مہاجرین کا اور مجاہدین کے لیے 5 نعمتیں لکھتا ہے۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اعظم درجۃ عند اللہ ویبشر ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات۔ یعنی جو مہاجر بھی ہو، جو شہید بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو 5 چیزیں عطا کرتا ہے، اپنی رحمت عطا کرتا ہے، اپنی رضوان خوشنودی عطا کرتا ہے، اسے جنت عطا کرتا ہے، اعظم درجتاً،
یعنی جنت کا جو بڑا درجہ وہ دیتا ہے. یعنی یہ 5 چیزیں اللہ کس بنا پہ دیتا ہے؟ مجاہد ہونے کی بنا پہ، شہید ہونے کی بنا پہ اور مہاجر ہونے کی بنا پہ. لیکن رسول خدا پوچھتے ہیں اپنے چچا سے، اپنے بھائی سے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ درجہ کیوں دیا ہے؟ تو نہ شہادت کا نام لیا، نہ ہجرت کا نام لیا. کہا ہم نے 3 چیزیں ایسی کی کہ تمام اعمال میں وہی عمل جو ہے سب سے افضل قرار پائے. ہم کثرت سے تجھ پہ درود بھیجا کرتے تھے، ہم پیاسوں کو پانی پلاتے تھے، وحب علی ابی طالب، اور علی سے محبت کرتے تھے. یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا درجہ دیا. یہ نہ جہاد کا نام لیا، نہ ہجرت کا نام لیا. کثرت سے تجھ پہ درود بھیجتے تھے، پانی پلاتے تھے اور علی سے محبت کرتے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. شروع میں جیسے میں نے بات کی کہ اصل تو ہم خدا سے محبت کرتے ہیں. علی سے بھی اگر محبت کرتے ہیں اس بنا پہ کہ خدا اس سے محبت کرتا ہے، اور محبوب کا محبوب محبوب ہوتا ہے. علی خدا کا محبوب ہے، اس لیے ہمیں بھی محبوب ہے کیونکہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں. بس آخری روایت انس بن مالک حضرت رسول خدا کے ساتھ خادم ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم خادم ہیں تو خادم، لیکن اہل بیت سے اتنی دوستی نہیں ہے. چاہے چھوٹے ذہن کے تھے، ورنہ علی سے محبت تو رسول سے محبت ہے نا. کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ جو آپ نبینا کیسے ہو گئے اچانک؟ کل تک تو تم ٹھیک تھے، اچانک کیسے نبینا ہو گئے؟ کہ علی کی بد دعا لگی ہے. کہ کیسے؟ کہ جب علی نے احتجاج کیا تھا کہ اپنی خلافت پہ، اور ہم بیٹھے ہوئے تھے ہمیں مخاطب کر کے، علی نے یہ کہا تھا کہ تم میں سے کون ہے جس نے غدیر خم پہ یہ اعلان سنا تھا من کنت مولا ہو علی فہذا علی مولا، اور رسول کے ہاتھوں میں میرا ہاتھ دیکھا تھا. 30 افراد نے گواہی دی کہ ہم نے دیکھا تھا. یہ خاموش بیٹھے رہے، سامنے بیٹھے تھے علی کے. امیر المومنین کہتے ہیں انس تو نے نہیں دیکھا تھا؟ میرے بھائی میں میرا ہاتھ نہیں دیکھا تھا؟ کہتے ہیں مجھے تو یاد نہیں ہے. تو اس وقت امیر المومنین نے کہا اے پروردگار، اگر اس دن اس نے میرے بھائی کے ہاتھ میں میرا ہاتھ نہیں دیکھا تھا تو آج کے بعد یہ کچھ بھی نہ دیکھے. کہتا اسی دن سے میں یہ نبی نہ ہو گیا ہوں. تو یہی روایت کرتے ہیں. یعنی آپ خود سوچ لیں کتنی محبت تھی علی سے، اب روایت نقل کر رہے ہیں. کہتے ہیں حدیث طیر کے نام سے یہ حدیث مشہور ہے، یعنی پرندے والی حدیث. طیر کس کو کہتے ہیں؟ پرندے کو. کہتے ہیں کسی نے رسول خدا کے پاس ایک بھونا ہوا تیتر بھیجا. دوپہر کا وقت ہوا، میں نے دسترخوان بچھایا، اس پہ پرندہ رکھا، رسول خدا کو بلایا، رسول خدا آئے. یعنی رسول خدا کو بھی وہ اچھا لگ رہا تھا پرندہ، اس لیے رسول خدا نے دعا مانگی اللہم ایتنی بحب خلق الیکا، اے پروردگار اس کو بھیج جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. کس سے؟ بخلق، یعنی جو جتنی تیری مخلوق ہے، جو سب سے زیادہ مخلوق ہے. اب مخلوق کا دائرہ کہاں تک ہے؟ عرش میں بھی اللہ کی مخلوق، فرش میں بھی اللہ کی مخلوق، آدم بھی اللہ کی مخلوق، یہ سارے انبیاء بھی اللہ کے مخلوق. رسول نے قید نہیں لگائی جو اس وقت موجود ہے، کہا نہیں جتنی بھی مخلوق گزری ہے جو سب سے زیادہ محبوب ہے اس کو بھیج. اب جو آئے گا وہ پھر آدم سے زیادہ اللہ کو پسند ہوگا، وہ نوح سے بھی زیادہ اللہ کا محبوب ہوگا، وہ ابراہیم سے بھی زیادہ اللہ کا محبوب ہوگا، وہ جبرائیل سے بھی زیادہ اللہ کا محبوب ہوگا، اور جو سب سے زیادہ محبوب ہوگا وہ پھر سب سے افضل بھی ہوگا، کیونکہ اللہ اسے پسند کرتا ہے جو کمالات رکھتا ہو. کہتا یہ اتنا عظیم جملہ تھا، چلے وہ بھی یہ تو سمجھ گیا کہ بہت بڑا جملہ کہا ہے رسول نے. کہتا میں بھاگا دروازے کی طرح تاکہ ہمارے قبیلے کا کوئی شخص جا رہا ہے تو اس کو بلا لاؤں.
تاکہ قیامت تک ہم فخر کریں کہ وہ محبوب الہی ہم میں سے ہے. کہتا میں نے دروازہ کھولا، کوئی بھی نہیں تھا. میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا. دروازہ بند کر کے میں پلٹا اسے کہ دستک ہوئی. میں نے کہا کون؟ کہا انا علی ابن ابی طالب. کیا کام ہے؟ کہا کیا کام ہے؟ کہ رسول سے ملنا ہے. کہ رسول مصروف ہیں، آپ جائیں بعد میں آئیے گا. کہتا میں پلٹ کے آیا، رسول خدا نے پھر جملہ بولا، پروردگار بھیج اس کو جو محبوب ترین انسان ہے. بس رسول کا جملہ ختم ہوا، دستک ہوئی. میں گیا تو میں نے پوچھا کون؟ کہا انا علی ابن ابی طالب. کہتا میں نے آپ کو کہا ہے رسول مصروف ہیں. کہتا میں پلٹ کے تیسری دفعہ آیا، جب رسول خدا نے جملہ بولا ابھی دعا ختم نہیں ہوئی، پھر دستک ہوئی. میں گیا تو میں نے پوچھا کون؟ کہا علی ابن ابی طالب. میں نے کہا علی میں بار بار آپ کو یہ کہہ رہا ہوں رسول مصروف ہیں، آپ پھر آ جاتے ہیں. کہتے علی کو جلال آیا، علی نے ٹھوکر ماری، دروازہ کھل گیا کہ میرا بھائی مجھے بلا رہا ہے، تو کہتا مصروف ہے. جب علی پہنچے کہ علی آنے میں دیر کیوں کی؟ کہ میں تو پہلی آواز پہ آ گیا تھا. اور شیخ صدوق نے آگے ایک جملہ لکھا ہے کہ رسول خدا نے یہ کہا اے علی اب بھی اگر آپ نہ آتے لدعوت اللہ باسمک، تو میں اس وقت اللہ سے یہ کہہ دیتا علی کو بھیج دے. یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں جس طرح مجھے علی محبوب ہے اسی طرح خدا کو بھی محبوب ہے. ہم دونوں کا محبوب علی ہے. اتنا عظیم ہے علی. اور اسی کی بیٹی اس وقت کوفہ کے بازار میں ہے. اللہ اکبر. جب ابن زیاد کو، یعنی اتنے عظیم انسان اور اتنی تکالیف، اتنی رسوائی. اگر آج کوئی بازار میں سیدزادی کھڑی ہو اور یہ کہہ رہی ہو کہ میرے پاس چادر نہیں ہے، تو ہر مسلمان کوشش کرے گا اس کو چادر دے دے. علی کی بیٹی پورے بازار میں یہ کہتے رہی واہ حجابا واہ حجابا، کسی نے چادر نہیں دی. عزادارو جب یہ کارواں کوفہ کے قریب پہنچا اور ابن زیاد کو اطلاع دی گئی کہ کارواں قریب آ گیا ہے، تو اس نے کہا دربار کو سجایا جائے، بازاروں کو سجایا جائے، گانے والوں کو بلایا جائے، خوشیاں منائی جائیں. دیکھیں کتنا زخم ہے. یعنی آپ نے شہید کر دیا، اب مظلوموں کے سامنے خوشیاں منا رہے ہیں، گانے بجائے جا رہے ہیں. پھر سب کو حکم دیتا ہے مسجد میں جمع ہو جائیں. جب مسجد میں جمع ہوئے کہتا ہے کوفہ والو تمہیں مبارک ہو، خارجی کو ہم نے قتل کر دیا، اب اس کے وارث قیدی بن کے آ رہے ہیں. تو کسی نے پوچھا کس کو قتل کیا ہے؟ کہا حسین ابن علی کو. کون آ رہا ہے قیدی بن کے؟ علی کی بیٹیاں. جب یہ سنا نا عبداللہ ابن عفیف نے، جو امیر المومنین کا مخلص صحابی تھا، نبی نہ ہو چکے تھے، بوڑھے تھے، کہا ملون تو حسین کو قتل کر کے کہتا ہے خارجی کو قتل کر دیا، اور پھر تجھے شرم نہیں آئی کہ علی کی بیٹی کو گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے؟ یعنی اس کو اتنا جوش آیا، اس کی غیرت نے یہ برداشت نہ کیا. نبی نہ تھا، بوڑھا تھا، یہ بالا چلا تھا کہ اس کو منبر سے اتار کے قتل کروں. سپاہیوں نے اس کو روکا. ابن زیاد ڈر کے ہمارے مسجد چھوڑ کے چلا گیا. اس کے قبیلے والے اس کو واپس لے کے آئے. اس کی ایک بیٹی تھی، بیٹی کو گلے لگا کے کہتا اب تیرا اور میرا جدائی کا وقت آ گیا، اب میں زیادہ زندہ رہنے والا نہیں ہوں.
اب اس کے سپاہی مجھے نہیں چھوڑیں گے. یہی بات کر رہے تھے کہ سپاہی پہنچ گئے. اب یہ بوڑھا انسان، نبینا انسان کتنی دیر لڑتا. جب یہ گرے تو اس کی بیٹی نے آ کے خود کو اس کے اوپر گرایا اور کہتے رہے ظالمو، ایک بوڑھے کو قتل کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آ رہی. لیکن انہوں نے اس کی بات نہ مانی، گردن سے تن کو جدا کیا. اب یہ سر لے کے چلے، لیکن بیٹی کو کسی نے کچھ نہیں کہا. میں کہوں گا اے عفیف کی بیٹی تو کتنی خوش قسمت. ٹھیک ہے تیرے سامنے تیرے بابا کا سر تل سے جدا ہوا، سکینہ بھی اسی طرح گری تھی، اس کے بابا کا بھی سر جدا ہوا. تجھے تو کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن سکینہ کو حسین سے کیسے جدا کیا گیا؟ شمر کے تماچے تھے جو سکینہ کو جدا کر رہے تھے. پس ازادارو، مجھے ایک بچی اور بھی یاد آتی ہے. یہ کارواں کوفہ میں داخل ہو گیا. حضرت مسلم کی چھوٹی بچی اپنی ماں سے کہتی، اماں مجھے بابا کی خوشبو آ رہی ہے، ایسے لگتا ہے بابا یہیں کہیں ہے. میں بابا کے لیے بے تاب ہو گئی ہوں، بابا کو مجھ سے ملا دیں. تو ماں نے تڑپ کے کہا، تیرے بابا تیرے دادا کے پاس پہنچ گئے، وہ دیکھ سامنے ہمارا پہ سر لٹکا ہوا ہے، لاشے کو گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے. بس منقول ہے کہ جب یہ کارواں پہنچا، امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک مسلم کے قریب گیا. اب امام کے ہونٹ ہل رہے ہیں، نہ جانے امام کیا کہہ رہے ہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے امام کہہ رہے ہوں گے، اے مسلم اگر تجھے ہمارا کے دربار پہ لٹکایا گیا، میرا سر بھی نیزے پہ بلند کیا گیا، اے مسلم اگر تیرا لاشا گلیوں میں گھسیٹا گیا، میرے لاشے کو پامال کیا گیا، لیکن مسلم ایک فرق ہے، جب تیری شہادت ہوئی میں نے تیری بیٹی کو بلایا، میں نے اس سے پیار کیا، میں نے اسے سینے سے لگایا، لیکن جب مجھے شہید کیا گیا میری بیٹی کو تماچے مارے گئے، میری بیٹی کو تازیانے مارے گئے. مسلم تو پھر بھی خوش نصیب ہے، تیری بیٹی خوش نصیب ہے، میری بیٹی پہ تو ظلم ہوا. پروردگاریں روتی ہوئی آنکھوں پہ رحم فرما. پروردگارہ امام حسین پہ رونے والوں کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے. پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ، جو مومنین مریض ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما، جو مومنین بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو مومنین بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ سے نوا. پروردگارہ جو بھی اس میں حصہ لیتا ہے پروردگارہ اس کی توفیقات میں اضافہ فرما. یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے والدین کے گناہوں سے درگزر فرما، انہیں علیین میں جگہ عطا فرما. جو بھی مومن اس دنیا سے چلا گیا پروردگاروں نے محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے آقا ہمارے مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے انصار و اوان میں سے قرار دے بحق محمد و آل الاطہار. اللہم صلی علی محمد و آل